گنج والوں نے عرس رضوی کی یاد تازہ جس کے گھر میں احادیث کا مجموعہ ہو ایسا ہے جیسے اس کے گھر میں نبی ہیں جو کلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مشاعرہ نہیں تھا، یہ کانفرنس ہے، اس کو ہمیشہ دماغ میں رکھیں۔ یہ مشاعرہ نہیں تھا، یہ کانفرنس ہے۔ مشاعرے میں شعر کا مقابلہ ہوتا ہے، کانفرنس میں حدیث اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ مشاعرے میں صرف ظاہری لذت حاصل کی جاتی ہے اشعار سن کر، لیکن کانفرنس میں قرآن حدیث سن کر زندگی کو سجانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ رونے کی جگہ ہے، یہ ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ غوث گنج والوں نے کانفرنس کی ہے، مشاعرہ نہیں کیا۔ اور اگر یہ مشاعرہ ہوتا رہا تو مجھے یہ معلوم ہے پیلی بھیت بغل میں وہاں عرس کے موقع پر اب خطیبوں کو نہیں شیخ چلی کو بلایا جاتا ہے۔ کئی لاکھ روپے خرچ کر کے شیخ چلی کو بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب مولانا صاحب بھی تقریر میں گاتے رہیں گے اور لطیفہ چھوڑیں گے تو پھر اس سے اچھا تو وہ گاتا ہے قوال، اور اس سے اچھی کامیڈی شیخ چلی چھوڑتا ہے، تو تم مولانا ہو کر کے جب شیخ چلی والا کام کرے گا تو تم سے اچھا تو شیخ چلی ہے۔ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے لوگوں نے بولا۔ میں نے پوچھا عرس میں یہ شیخ چلی کا؟ ہاں، وہ ایک بات بول کے ہنساتا ہے، سارے لوگ پیٹ پکڑ کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، تو ہنسنے کے لیے بلایا گیا۔ اگر آپ بھی تقریر کی آپ نے قدر نہیں کی تو آپ کا جو بچہ ہے وہ بچہ تقریر نہیں سنے گا، وہ قوالی سنے گا، اور پھر قوالی سنتے سنتے جب تھک جائے گا تو بمبئی سے ہیرو کو بلا کے گانا سنے گا۔ ان دنوں سے بچنے کے لیے تقریر کی قدر کیجیے۔ اور جو ہمارے نئے قسم کے مولوی بھائی ہیں، یہ لوگ بھی قرآن حدیث سنیں اور سنائیں، اور اس کے سنانے والے کو پروتساہت کریں، اور یہ بھی نعت شریف سن کے پیسہ دیں اور مزہ لیں، اور قرآن حدیث سنانے کی باری آئے تو بھاگ کے چلے جائیں، تو وہ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے گا اور قوال کو ان کی جگہ پلایا جائے گا۔ علم دین کی قدر کریں اور پبلک سے قدر کروائیں۔ پبلک کی خواہش کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیں، بلکہ پبلک کے سامنے شریعت کی بات کو نافذ کریں۔ لوگوں کی بات نہ مت مان، ورنہ لوگ تو چاہیں گے یہاں کوئی عورت آ کے ناچے۔ اگر سب کی پسند کا خیال کریں گے تو یہاں عورت کو لا کے ناچ کروانا پڑے گا۔ لوگوں کی پسند پر آپ مت جائیں، بلکہ آپ شریعت کی پسند لوگوں پہ تھوپیں۔ 50 لوگ سامنے بیٹھے رہیں گے، یہ 50 لوگ جو دین سنیں گے اور جو دین نہیں سنیں گے، اس 50 لاکھ سے یہ 50 بہتر ہے۔ کیا بات ہے! بھیڑ جٹانا جلسے کا کمال نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، بلکہ دین سننا سنانا اس پر عمل کرنا یہ جلسے کی کامیابی ہے۔ اگر 5 لوگوں نے آج گٹکا چھوڑ دیا تو غوث گنج کا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اگر 5 لوگوں نے آج سے سچی توبہ کر کے نماز شروع کر دی، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اگر 50 لوگوں نے اندر سے اپنے آپ کو مجاہد بنانے کا عہد کر لیا کہ میں صرف کھا پی کر ایک جانور کی زندگی گزار کے نہیں مروں گا، بلکہ میں شہادت کی موت مروں گا جو سے اعلیٰ درجے کی موت ہے۔ اگر 50 لوگ تیار ہو گئے اندر سے اور دعا کرنے لگے الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو جہاں ادھر جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہے ادھر کافروں کی موت ہو جاتی ہے، کافروں کی شامت آ جاتی ہے۔ آج ہم بزدل ہو گئے اس لیے کہ ہمارا وقت فضول کاموں میں گزر رہا۔ آج ہمیں ضرورت ہے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے کی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے اس دنیا کا۔ یہ دنیا پانی کا ایک بلبلہ ہے، ابھی ہے کل ختم۔ یہ زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، روزانہ 5 وقت مسجد سے موت کا اعلان ہوتا ہے، اور سینہ اتنا سخت ہمارا ہو گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرا ہے، ہم نہیں مرے، ہماری باری ابھی نہیں آئی ہے، ہمیں اور بھی مستی کرنی ہے۔
لیکن اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ابھی مغرب کے بعد ان کا اعلان ہوا ہے، عشاء کے بعد میرا اعلان ہوگا، تو پھر شرارت ختم ہو جائے گی۔ یہ سینہ جو گھمنڈ کا پتلا ہو گیا ہے، یہ گھمنڈ سینے سے دور ہو جائے گا، عاجزی، خاکساری، سافٹنیس پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو دنیا کی محبت سینے میں ہے، جو ہمیں حرام کام کرواتی ہے، یہ ساری محبتیں مٹ جائیں گی۔ تمام برائیوں کی ماں اور جڑ ہے دنیا کی محبت، تمام برائیوں کی۔ اچھا کھانا پینا، اچھا گھر بنانا، اچھی گاڑی خریدنا، اسی نے مدرسے کو اجاڑ دیا۔ مدرسے میں صرف غریبوں اور مسکینوں کے بچے پڑھتے ہیں، جس کے کوئی کام نہیں ہے دوسرا اس کے علاوہ، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ ارب پتی کو کوئی بیٹا نہیں پڑھتا، کوئی بہت بڑے زمیندار کا بیٹا نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ زمیندار کا بیٹا امریکہ میں پڑھے گا، ارب پتی کا بیٹا آکسفورڈ میں پڑھے گا، اور جو کھاتے پیتے لوگ ہیں اس کا بیٹا بریلی منظر اسلام میں کیوں پڑھے گا؟ اس کا بیٹا JNU میں پڑھے گا، اس کا بیٹا AMU میں پڑھے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے تعلیم کا رشتہ دنیا سے جوڑ دیا، انہوں نے تعلیم کا رشتہ کاروبار سے جوڑ دیا۔ اگر بچے پڑھنے لکھنے کے بعد ایک اچھا دین کا قائد بنے تو پھر دین کا بہت بڑا کام ہوگا، پھر وہ قوالی نہیں سنیں گے، وہ واٹس ایپ کے پیچھے پاگل نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ قرآن پڑھیں گے، دین کا داعی بن کر لوگوں تک قرآن کی دعوت عام کرتے رہیں گے۔ اب کمزور قسم کا جو مولوی ہوتا ہے، جو صرف نعت سنا اور واٹس ایپ اور یوٹیوب چلایا اور صرف کپڑا کو دیکھا اور کتاب نہیں دیکھا، وہ کمزور قسم کا مولوی وہ دین کی خدمت کیا کرے گا؟ وہ صرف مینیجر متولی کی چاپلوسی کر کے جگہ بچائے گا، جگہ میری چھوٹ نہ جائے۔ سامنے ان کے پروفیسر بیٹھے ہوئے، سامنے اس کے ریسرچر محقق بیٹھے ہوئے، سامنے اس سے اسکول کے ٹیچر اور کالج کے لیکچرر بیٹھے ہوئے، اس کے سامنے ایک معمولی سطحی قسم کا مولوی خطاب کرے گا جمعہ کے دن، وہ ٹیچر کیا سمجھے گا؟ وہ پروفیسر جو پوری اسلام کی ہسٹری جانتا ہے وہ کیا سمجھے گا؟ کیا بات ہے؟ جس کے الفاظ اور جملے بھی ٹھیک نہیں ہیں وہ پروفیسر اس کی کیا بات سنے گا؟ یہ قدر ہے میری پبلک کے سامنے۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ جو اسلامک ہسٹری جان رہا ہے، جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ اور جنگ بدر اور جنگ احد کا بیک گراؤنڈ جان رہا ہے، اور یہ صرف دوسروں کی کہانی سن کے سامنے بیان کر رہا ہے، اس کو کالج کا لیکچر جس نے اردو میں PhD کیا ہے، جس کی زبان اچھی ہے، جنہوں نے ہسٹری آف اسلام پر گہری نظر اس کی ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹا موٹا مولوی جمعہ کے دن جو خطاب کرے گا، اس کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آج ضرورت ہے زبردست قرآن حدیث کے مطالعے کی، آج ضرورت ہے دین کا درد رکھنے کی، آج ضرورت ہے اسلامی کی ہسٹری کے مطالعے کی، آج ضرورت ہے کہ سامنے والا اگر پروفیسر ہے اس سے زیادہ اچھی زبان ایک عالم کی استعمال کرنے کی، بہت اچھا، سبحان اللہ، اس سے گہری معلومات رکھنے کی۔ اگر ہمارے سماج کا کوئی غریب بچہ عالم بنا اور وہ جمعہ کے دن ممبر پہ خطاب کرے گا تو سامنے 1000 بیگھہ زمین جوتنے والا زمیندار بیٹھا ہے، سامنے پروفیسر بیٹھا ہے، سامنے لائر بیٹھا ہے، اور جو جن کے باپ اس کے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں ان کا بیٹا ممبر پہ چڑھ کے جو خطاب کرے گا، وہ زمیندار کبھی اس کو اندر سے قبول نہیں کرے گا، کبھی نہیں قبول کرے گا، وہ زمیندار اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسے وہ بولے گا تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے باپ تمہارے گھر میں مزدوری کر رہا ہے۔ ہاں ہو گیا، ہمارے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، حضور ایسے ماشاءاللہ کیا بات ہے، خاندان اعلیٰ حضرت کا چشمہ چراغ آ رہا ہے، اور ہم لوگ ان کو راستہ دینے حضرت کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند آمد حضور احسن میاں حضور صاحب سجادہ